بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ اور یہاں پر جو نا ابھی میں آئی تھی ناشتہ بنانے کے لیے، تو دودھ جو تھا نا وہ خراب ہو گیا، کیونکہ موسم ابھی ایسے تھوڑا گرم ہے نا کہ دودھ اگر تھوڑا سا بھی باہر رہ جاتا ہے نا غلطی سے بھی، تو بس وہ پھر خراب ہو جاتا ہے۔ اور میں جو ہے نا اس کو پھر ویسٹ نہیں کرتی ہوں، میں اسی طریقے سے نا اس کو کھویا بنا لیتی ہوں۔ اور یہ بچپن سے مجھے کوئی اتنا پسند ہے، مطلب پہلے امی بنایا کرتی تھیں کہ اگر دودھ پڑتا تھا نا تو امی اس طرح سے ہمیں کھویا بنا کے دیتی تھیں، اور اس میں بہت تھوڑی سی چینی ڈلتی ہے، بہت تھوڑی سی، اور اتنا کوئی مزیدار بنتا ہے، اتنا مزیدار بنتا ہے۔ چاہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا ڈارک براؤن کر لیں، ویسے میں تھوڑا سا وائٹ اور براؤن دونوں رکھتی ہوں۔ میں نے نیا والا دودھ جو تھا نا وہ بوائل کرنے کے لیے رکھا تھا، کیونکہ بنا چائے کے جو ہے وہ ناشتہ بالکل ہی ادھورا ہوتا ہے۔ اور آج ویسے ہی میرے سر میں کوئی اتنا درد ہو رہا تھا، کیونکہ صبح ہی صبح جو ہے بہت جو ہے بری خبر آ گئی تھی۔ ہمارے جو ہے پنجاب سے امی کے کزن ہوتے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اچانک مطلب 1 ویک پہلے ہمیں پتہ لگا تھا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ تھا کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن آج کل کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے لوگوں کا، کہ ایک دم سے بس کچھ بھی مطلب اتنا وہ نہیں ہوتا، اور بس اللہ پاک سب پہ کرم کرے۔ اتنا کوئی مجھے دکھ ہو رہا تھا، کیونکہ امی کے وہ کزن تھے جو ہمارے گھر میں ہر سال آیا کرتے تھے، ان کی پوری فیملی بچوں کے ساتھ، اور بہت اچھا مطلب ہمارے فیملی ٹرمس رہے نا، بہت اچھے۔ اور وہ لوگ مطلب جو سب کو ہنساتے ہیں، اور ان کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے نا، تو ہمیشہ دلوں میں ہمیشہ ہمارے زندہ رہتے ہیں، ہمیشہ۔ کیونکہ انسان کا نا اخلاق ہمیشہ یاد آتا ہے، ہمیشہ۔ ہم کبھی بھی کسی کی شکل صورت، اس کا قد یا کوئی بھی چیز یاد نہیں کر رہے ہوتے کہ یار وہ کتنا خوبصورت تھا، یار وہ نہیں، سب کی اس مطلب کسی کی بھی انسان کی نا، بھلے وہ زندہ ہو اور اگر وہ دنیا سے چلا جائے نا، تو اس کا اخلاق کی یاد آتا ہے۔ اچھا جی، آپ لوگوں کو بھی خاص اپنی دعاؤں میں جو ہے نا یاد رکھنا ہے امی کے کزن کو، اور نام ان کا جو تھا، ویسے ان کو نا سب ان کا نک نیم پپو بھائی تھا، تو آپ ان کو ضرور اپنی دعاؤں میں رکھیے گا کہ اللہ پاک ان کی آگے کی جو رستے ہیں وہ آسان کرے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جتنے بھی دنیا سے جانے والے ہیں اللہ پاک سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو بس دل جو نا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو نا کچھ خبریں سن کے یا کچھ آپ کو ایسا دھچکا لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب آپ بالکل بلینک ہو جاتے ہو اس ٹائم پہ، اور سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیا کرو، لیکن اللہ پاک صبر دینے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سبھی اللہ پاک کی امانت ہیں، ایک نہ ایک دن ہم سب کو اللہ کے پاس جو وہ لوٹ کے جانا ہے۔ تو دنیا تو صرف ایک محض دھوکہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے، تو بس جتنا ہو سکے بس یہاں پہ لوگوں کا دل دکھائیں، لوگوں کو ہم تنگ کریں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو جو وہ اچھا رکھیں، اور اپنے اخلاق اچھا ہی رکھیں سب کے ساتھ، تاکہ آپ کے جانے کے بعد سب آپ کو یاد کریں۔ تو بس اللہ پاک پپو بھائی کے بھی درجات جو ہے وہ بلند کریں، اور ان کے گھر والوں کو خاص طور پہ صبر دے۔ اچھا، حسن جو ہے نا رات کو ہمارے ساتھ آ گیا تھا، کیونکہ میں امی کی گئی ہوئی تھی، اور امی کی شفٹنگ بھی چل رہی ہے، مطلب ایک شفٹنگ بھی چل رہی ہے۔ پھر اس سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا کہ گھر میں بھی جو ہے وہ انسیڈنٹ ہو گیا تھا آگ وغیرہ لگنے کا۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ میڈیا کی لائف جو ہوتی ہے یہ بھی جو ہے ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ دھوکہ ہی ہے۔ وہ دھوکہ ہی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ بھلے کتنے بھی پیچھے حادثے ہو رہے ہوتے ہیں، ہم کتنے بھی دکھی ہوتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ یہاں پر اپنی ایک جاب کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ہمیں صرف ایک اچھا جو ہے وہ میسیج دینا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو صرف ہمیں وہ چیزیں دکھانی ہوتی ہے جس سے آپ لوگ دیکھ کے نا اپنے دماغ کو ریلیکس کریں، آپ لوگ کچھ سیکھیں۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ لوگ تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو ریفریش کرنے کے لیے موبائل اٹھا کر ہمارے ولاگس دیکھنے آ رہے ہیں نا، تو ایسا نہیں کہ ہم بھی اپنے ہمیشہ ہر وقت کے رونے دھونے مچائے رکھیں گے، تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ پھر ٹینشن میں آؤ گے۔ لیکن ہاں، یہ بات حقیقت ہے کہ زندگی غم اور خوشی دونوں کا نام ہے، اپ اینڈ ڈاؤن سب کی زندگی میں آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے سوشل میڈیا کی لائف کو دیکھ کے کہ ان کی زندگی میں تو کچھ ایسا ہے ہی نہیں، اور بس اسموتھ، کیونکہ اسموتھ زندگی آج کے دور میں کسی کی، بلکہ آج کے دور میں کیا شروع سے ہی جو ہے وہ کسی کی بھی نہیں رہی ہے۔ سب کے ساتھ ہی خوشی اور غم دونوں کا کمبینیشن جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو بس اللہ پاک سب کے گھروں میں اسی لیے کہتے ہیں کہ خوشیاں رکھے، اور سب کو جو ہے بس برے حادثات اور برے واقعات سے بچائے رکھے۔ تو بہت وہ بھی ہمارے لیے ایک ٹراما تھا جب امی گھر میں آگ لگی تھی، اور میں گھر پر ہی تھی امی کے نا، اور دوسرے دن ہمیں مطلب جانا بھی تھا، اور اتنا کوئی وہ خطرناک کوئی حادثہ تھا کہ میں شاید اپنی زندگی میں مرتے دم تک اس چیز کو نہیں بھولوں گی، کیونکہ ہم نے ایک ایک چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور وہ جو کچھ ٹائم جو تھا نا، مطلب وہ 20 منٹ تو خاص طور پہ بہت ہمارے لیے جو تھے ایسے تھے کہ قیامت سے زیادہ۔
کہ قیامت ہم نے ابھی دیکھی نہیں ہے، صرف سنا ہے، لیکن وہ چیز جو ہم نے اس وقت دیکھی تھی اپنی آنکھوں سے تو ایسا تھا کہ شاید اب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو خیر اسی لیے کہتے ہیں کسی کے لیے بھی کوئی بھی بات نا ایک دم سے نہیں کہہ دینی چاہیے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ کیا سفر کر کے آ رہا ہے، اس کے کیا جو ہے دماغ میں چل رہا ہے، اور وہ کس ٹراما سے جو ہے وہ گزر کے آ رہا ہے یا گزر رہا ہے۔ تو خیر ابھی بھی میں یہاں پہ وائس اوور کر رہی ہوں، تو میرے دل کے حالات کیا ہیں وہ مجھے پتہ ہے، میرا اللہ جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی جڑے رہنا یہ بھی ایک کام ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایسا ہو گیا تو کیا ویڈیو بنانا ضروری ہے، کیا جو ہے ولاگز بنانا ضروری ہے، تو جی ہاں، کیونکہ جب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر ہماری ریئل لائف میں بھی کوئی ایسے مسئلے یا مسائل ہوتے ہیں تو ہم کوئی ایسے ہاتھ پیر رکھ کے نہیں بیٹھ جاتے۔ جن کے کاروبار ہوتے ہیں وہ اپنے کاروبار پہ بھی جاتے ہیں، جن کی جابز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا گیپ انسان لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی روٹین پر آتا ہے۔ تو ہم بھی اسی طریقے سے یہاں پہ جاب کرتے، اور یہ بھی ہمارا جو ہے ایک ارننگ پوائنٹ ہے۔ یہاں پہ ہم اپنا ارن کرنے آتے ہیں، یہاں پہ ہم جاب کرتے ہیں، اور اب تو آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا دل کا رشتہ جڑ گیا ہے۔ سچی میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں یہ بات، ہر کسی کے لیے نہیں ہے، جو دل سے جڑے ہوئے ہیں، جو سچے والے ویورز اور سچے والے سبسکرائبرز ہیں نا، آپ لوگوں سے بالکل ایک دل کا رشتہ جڑ گیا ہے۔ اور اب جو ہے نا خود سے بھی دل کرتا ہے کہ یار نہیں 4 دن، مطلب آج آئی تھنک میرا ولاگ 3 یا 4 دن کے بعد ڈل رہا ہے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ جو ہے نا ٹائم ہو جاتا ہے ولاگس کیے ہوئے، میں ڈیلی روٹین کے نہیں میں شیئر کر رہی ہوتی آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ بچے جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں نا مصروفیت اور زیادہ بڑھ رہی ہے، ذمہ داری اور بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور سچ بتاؤں تو میری بھی خود کی جو ہے نا تھوڑی طبیعت ایسا ہوتا ہے کہ سستی اور نہیں ہو پاتا۔ میں کہتی ہوں میں جلدی جلدی کام جو ہے نا وہ گھر کے کر لوں۔ ولاگس بنانے کے لیے نا جن کو آسان لگتا ہے کام، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، مطلب 1 گھنٹے کا کام نا آپ کو 5 گھنٹے میں کرنا پڑتا ہے۔ جن کا جگرا ہو نا کہ بھئی ہم 1 گھنٹے کا کام 3 سے 5 گھنٹے میں کر سکتے ہیں تو وہی ولاگس بنا سکتے ہیں۔ تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے خاص طور پہ گرمی اور چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ تو میرا تو خیر یہ ہے کہ زینب کے بعد میری تھوڑی سی زیادہ کام میں جو ہے وہ جو ہے نا سستی آئی ہے، کیونکہ وہی مائیں سمجھ سکتی ہیں جن کے بچے ہیں، اور خاص طور پہ جو اس مرحلے سے گزری ہے نا کہ ہر بچہ جو ہے ہونے کے بعد کیسی عورت میں کمزوری اور ہر چیز کی جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے۔ تو میرا بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ زینب کیونکہ بہت سالوں کے بعد ہوئی ہے تو ویکنیس بھی بہت ہوئی ہے مجھے اب اس کی بار میں نا، اور لازم بات ہے آپ کی عادت بھی چھٹ جاتی ہے۔ 9 سال کے بعد کوئی آسان نہیں ہوتا پھر سے جو ہے سارا ایکسپیرینس وہ ہونا، کہ آپ وہی چھوٹے بچوں کو اس طرح سے کیری کر رہے ہو، آپ کی عادت چھٹ جاتی ہے اور پھر آپ میں وہ والی طاقت لازم 9 سال پہلے ایک زیادہ میں ینگ تھی، زیادہ مجھ میں طاقت تھی، زیادہ میں چیزیں کر لیتی تھی، اب آہستہ آہستہ یہ کہ انرجی انسان کی ڈل ہوتی رہتی ہے۔ خیر یہاں پر نا ابھی میں نے بچوں کو رول بنا کے دے دیا تھا، سیخ کبابی لائی تھی مینیوں کے، اور پراٹھے نا میں اس بار لسیفہ کی لائی ہوں۔ ویسے ہم لوگ ڈون کے کھاتے ہیں، ڈون کے نا میٹھے بہت ہوتے ہیں، لسیفہ کے واقعی میں بہت اچھے تھے، میٹھے نہیں تھے اور کرسپی بہت تھے۔ مینیو کے جو نا سیخ کباب بڑے اچھے لگے، جیسے اگر جو لوگ فروزن اگر پسند کرتے ہیں نا تو میں ویسے بہت زیادہ تو نہیں لاتی لیکن تھوڑا بہت میں رکھتی ہوں، کیونکہ بچوں کی چھٹیاں ہی پڑی ہوئی ہیں نا تو بچے جاگتے رہتے ہیں، تھوڑا لیٹ سوتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ آپس میں کزنس وغیرہ کھیل رہے ہیں، سے بھی حسن آیا ہوا ہے تو کھیل کود رہے ہیں نا تو پھر بھوک لگتی ہے بچوں کو۔ تو یہ سیخ کباب بہت اچھے ہیں، مطلب میں ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ لوگ لیں نا تو مینیو کے سیخ کباب لے کے دیکھیے گا، بہت اچھے۔ میں کوئی یہاں پہ پروموشن نہیں کر رہی، میں ویسے ہی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ تو اور لسیفہ کے جو نا پراٹھے بہت اچھے ہیں، تو بنا کے میں نے بچوں کو رول دے دی، میں کہا جب تک تم لوگ جو نا یہ کھاؤ اپنے۔ اور میں آج دال پالک بنا رہی تھی، بہت ٹائم ہو گیا تھا دال پالک بنائے ہوئے نا، یہ میں اکثر بناتی ہوں کیونکہ ایک تو طاقتور ہوتی ہے، بچوں کو دو تو اس میں مطلب کافی جو ہے نا یہ ہیلدی ہے نا بچوں کے لیے، کیونکہ بچے ویسے پالک نہیں کھاتے ہیں، لیکن اگر آپ دال پالک بناؤ نا، دال پالک میں بچے ہمارے ماشاءاللہ کھا لیتے ہیں۔ تو ریسیپی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی سمپل طریقے سے میں نے بنائی ہے، اور جو ہے آپ لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا میں نا کیا کہتے ہیں یہاں پہ آج میں بہت مطلب نا میں ایموشنل بہت ہوئی ہوں، تقریباً 3-4 دن سے نا میرا اتنا کوئی دماغ جو ہے نا مطلب میں بالکل اپنے بچپن کے مجھے دن اتنے کوئی یاد آ رہے ہیں شادی سے پہلے والے، اور میں یہی دیکھ رہی تھی کہ یار کتنے مطلب جو ہے اب چینج ہو گیا ہے نا سارا سب کچھ، اور وہ ٹائم واقعی بڑا سمپل تھا اور بہت اچھا لگتا تھا نا، ہم لوگ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش ہو جاتے تھے۔ میں آج کل کے بچوں کو دیکھتی ہوں کہ بچے جو ہے نا مطلب بچوں کو بہت بڑی بڑی چیزیں مل جاتی ہیں لیکن بچوں میں وہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی، اور ہم بھی اگر اپنی بات کریں نا تو اب کوئی بھی بہت زیادہ خوشی جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑی نہیں لگتی،
مطلب ایک جو ہے نا اداسی اور ایک چیز آ گئی ہے، یہ میں نہیں کہتی، جس سے ہی بات کرو نا ہر کوئی یہ بولتا ہے کہ ہاں یار اب دل نہیں کرتا. تو ایسا کیوں ہو گیا آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. لیکن میں اپنے بچپن کے مطلب ایک بتا رہی ہوں کہ وہ کتنا ایک سادہ سا دن ٹائم ہوتا تھا نا. اس ٹائم موبائل سے وغیرہ تو ہمارے پاس ہوتے ہی نہیں تھے، موبائل کا تصور بھی نہیں تھا. بہت ٹائم کے بعد مطلب میں ایسی ہوں گی حسن جتنی ہوں گی آئی تھنک، تو جب ہمارے پاپا نے جو نا نیا موبائل لیا تھا اور اس میں وہ ایک اوپر سگنل لگا ہوتا تھا، نوکیا کا تھا اس ٹائم پہ نا. تو بڑا ایک سادہ سا دور ہوتا تھا اور صرف ایک گیم ہمارے پاس ہوتا تھا، اٹاری گیم جس کو ہم کہتے تھے. تو اس میں ہم خوش ہو جاتے تھے، اس میں ہم کانٹرا ماریو اس طرح کے گیمس کھیلتے تھے. تو بڑا بھائی وہ وقت مجھے یاد آتا ہے. اور یہ آج چھوٹا سا ایک بلاگ تھا، میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں، کیونکہ مجھ سے بس اتنا زیادہ بنتے نہیں ہیں بلاگ، جو بنتی ہے نا چیزیں بس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ریئلٹی ہو وہی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں. تو یہ رستے میں نا بکرے یہاں پہ جا رہے تھے، تو زینب تو بھائی بالکل مطلب ابھی بکرے دھو کے گئی ہے نا، تو اس کو اتنا کوئی شوق ہو گیا ہے بکروں کا اور جانوروں کا. لیکن پکے گھروں میں نا مجھے لگتا ہے یہ جانور رہ نہیں پاتے. میرے ہسبینڈ کو تو بہت شوق ہے، اکثر کہتے بھی ہیں کہ میں ایک بکری کا بچہ لے لوں. میں کہا رکھیں گے کہاں پہ، کیونکہ پکے گھروں میں تو یہ پھر بہت گند کرتے ہیں. خیر جی، بس ایک چھوٹا سا ولاگ تھا آپ کے ساتھ شیئر کیا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.